اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ خوب سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ذاکر اظہر حیدری صاحب کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس وقت وہ جیل میں ہے۔ تو کیا ذاکر اظہر حیدری صاحب پر ظلم ہوا ہے؟ کیا گرفتار کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ذاکر اظہر حیدری صاحب شیعہ اثنا عشری ہیں؟ کیا شیعہ عقائد و نظریات جو ہیں شیعہ محدثین، شیعہ علماء کے، شیعہ فقہ کے، کیا ان کے عقائد بھی وہی ہیں؟ اور کیا ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اچھا ہوا یا غلط ہوا ہے؟ اس پہ ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم اس طرف آئیں، آپ ذرا حیدری صاحب کی جو ہے ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیں جس میں یہ بالکل جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ کم سے کم ممبر امام حسین علیہ السلام پر کھڑا ہوں۔ تو یہاں جھوٹ بولنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں فضائل محمد وآل محمد اور مصائب محمد وآل محمد اور مناقب اہل بیت بیان کرنے کی جگہ ہے۔ تو بجائے یہ فضائل محمد وآل محمد بیان کرے، جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ میں دسیا شیخ سند دیا ترہ کتاب وہ پڑھی دا ہے یا میری گال سنو۔ کربلا مولا سید مہدی شرازی، آیت اللہ مہدی شرازی کربلا مولا جماعت میں چلی انہوں ولیلہ پڑھا رہے ہیں۔ میری گال سنو، اگر غلط ہوئے تو میں مجرم ہوں۔ کربلا مولا حرم پاک میں آیت اللہ مہدی شرازی جماعت میں چلی انہوں ولیلہ پڑھا رہے ہیں۔ شیخ سند جڑا نجف اشرف ہے حوضہ علمیہ چونے 3 کتاباں لکھیاں تشہد چلی انہوں ولیلہ واجب ہے، اور جماعت میں حرم میں چلی انہوں ولیلہ پڑھا رہے ہیں۔ سامعین محترم، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ شہادت ثالثہ کے بارے میں معصوف سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ شور مچا رہے ہو تو کربلا معلیٰ میں نہیں پڑھا جاتا اور نجف اشرف میں نہیں پڑھا جاتا جو ہمارے مرکز ہیں۔ تو یہ جھوٹ بولتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ نجف اشرف میں بھی پڑھا جاتا ہے اور کربلا معلیٰ میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ سید آیت اللہ مہدی شرازی ہیں جو کربلا میں باقاعدہ جماعت کراتے ہیں اور واجب سمجھتے ہیں۔ اس نقطے پہ غور کریں کہ وہ واجب سمجھتے ہیں اور وہاں پڑھاتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ میں آگے بات بڑھاؤں، آپ ذرا مہدی شرازی صاحب کی آیت اللہ کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین محترم، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، وہ جماعت کرا رہے ہیں، یہ کربلا میں جماعت ہو رہی ہے اور مہدی شرازی صاحب ہیں۔ جس آیت اللہ کا آپ نے ذکر کیا یہ وہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ واجب سمجھتے ہیں، انہوں نے تو پڑھا بھی نہیں ہے۔ اگر وہ واجب سمجھتے ہوتے تو حتماً پڑھتے۔ اگر وہ بھول گئے ہیں، ایک مرتبہ ممکن ہے بھول جائیں، تو پیچھے والے لقمہ دیتے
کیونکہ ان کے پیچھے جو ہر روز پڑھ رہے ہیں لوگ نماز، ان کو پتہ ہے کہ شیرازی صاحب واجب سمجھتے ہیں، ان کے مقلدین کو پتہ ہے، تو وہ یقیناً لقمہ دیتے ہوئے آپ بھول گئے ہیں، کیونکہ جان بوجھ کر تو وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے واجب کو، جان بوجھ کر چھوڑنے سے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ سب کا اتفاق ہے اس مسئلے پہ کہ غیر رکن اگر جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیا جائے تب بھی باطل ہوتی ہے۔ ہاں اگر رکن ہو وہ بھولے سے بھی چھوٹے تب بھی باطل ہے، چاہے جان بوجھ کر چھوٹے تب بھی باطل ہے، مگر غیر رکن کے لیے تو یہی شرط ہے نا کہ بھولے سے چھوٹے تو باطل نہیں ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑے تو باطل ہے۔ تو اب آغا صاحب تو نہیں پڑھا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ واجب سمجھتے ہیں۔ کیسا جھوٹ بولا ہے آپ نے ممبر حسینی پہ کھڑے ہو کر، شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ ممبر فضائل بیان کرنے کی جگہ، مصائب بیان کرنے کی جگہ، فقہ کے مسائل بیان کرنے کی جگہ، آپ یہاں جھوٹ بولتے ہو اور ہنس کے جھوٹ بول رہے ہو۔ افسوس آپ کے چہرے پہ تھوڑی سی کوئی خوف ہی نہیں آ رہا بھائی کس جگہ پہ میں کھڑا ہوں۔ آپ نے آیت اللہ کی طرف منسوب کر کے وجوب کا ان کی طرف آپ نے نسبت دے دی کہ وہ واجب سمجھتے ہیں۔ خوف خدا نہیں آتا آپ کو؟ آپ مناظر بڑھتے پھرتے ہیں، میرے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کیا مناظرہ کیا جائے آپ کے ساتھ؟ بھائی آپ کو واجب، مستحب، بہتر، مباح ان چیزوں کا بھی نہیں پتہ ابھی تک۔ ان کا جو فتویٰ ہے وہ مستحب کا فتویٰ ہے، وہ ان کا اجتہاد ذاتی ہے یا جیسا ہی وہ بحث بات کی ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو بھائی؟ ممبر پہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کو چورن بیچتے ہو آپ، شرم نہیں آتی آپ کو؟ دوسری بات آپ نے کہا کہ ایت اللہ سند وہ واجب سمجھتے ہیں، ان کی 3 کتابیں میرے پاس ہیں اور تینوں میں انہوں نے واجب لکھا ہے۔ آپ کے پاس کتابیں، ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، ہم حوضے میں فضول بیٹھے ہیں، یہاں لاکھوں کتابیں ہیں، 3 کتابیں رکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ میرے پاس 3 کتابیں ہیں۔ ناظرین آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کتاب ہے ان کی ایت اللہ سند کی منتخب المنہاج، یہ ان کی شہرت یافتہ کتاب ہے، یہ مسائل پر ہے۔ ایت اللہ سند ناظرین اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں آپ ناظرین توجہ فرمائیں، دقت فرمائیں۔ 7ویں فصل مرتب کرتے ہیں تشہد کے بارے میں، تو وہ لکھتے ہیں واجب و فی شہادتان و صلاۃ علی نبی و علیہ بعدہ، وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے شہادتان، یعنی 2 شہادتیں دینا واجب ہے، اور اس کے بعد نبی اور اس کی آل پہ صلوات پڑھنا واجب ہے۔ پھر کہتے ہیں واہ ادنا ما یجزا، وہ کہتے ہیں کہ یہی ادنا تشہد جو ہے یہی کافی ہے، یہ جو ادنا ہے یہی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کفیت تشہد لکھتے ہیں۔ کفیت تشہد میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی کافی ہے۔ انہوں نے کفیت تشہد بھی لکھی ہے کہ یہ اس طرح پڑھو، اور یہی ادنا ہی کافی ہے اور یہی واجب ہے۔ تو وہ تو اپنی کتاب میں یہ واجب لکھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ شہادت ثالثہ پڑھا جائے شہادت رسول خدا کے بعد۔ تو آپ قوم کو کس طرح چورن بیچ رہے ہیں بھائی؟ جو انہوں نے بہتر لکھا ہے، جو مستحب لکھا ہے، آپ اس کو واجب پیش کر رہے ہیں۔ وہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، یہ جو بھی ہے وہ تو بات کی بحث ہے۔ آپ کم سے کم خیانت تو نہ کریں قوم کے ساتھ، قوم کو وہ تو بتائیں جو کتاب میں ہے، اور ان کی تینوں کتابوں میں یہی الفاظ ہیں، اور ایک کتاب میں تو انہوں نے اس سے بھی ہٹ کے الفاظ لکھے ہیں، وہاں انہوں نے اس طرح کوئی چیز لکھی بھی نہیں شہادت ثالثہ والی۔ تو میرے محترم آپ کیا کر رہے ہیں؟ ممبر پہ پکڑ کیا رہے ہیں؟ فریضہ کیا بنتا ہے آپ لوگوں کا؟ ناظرین اس کے علاوہ اس کے باپ کی کتاب ہے یہ شہادت ثالثہ کا جواز در تشہد نماز، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کے باپ کی تصویر ہے، یہ اس کے باپ کی کتاب ہے۔ یہ اس نے کیا لکھا ہے؟ شہادت ثالثہ کا جواز در تشہد نماز۔ بھئی نماز کے اندر شہادت ثالثہ کا جواز، سب کو پتہ ہے کہ جب بھی عبادات میں جواز استعمال کیا جاتا ہے، مبتدی طالب علم کو پتہ ہے، اس سے مراد مستحب لیا جاتا ہے، مستحب مراد ہوتا ہے۔ آپ کا باپ مستحب ثابت کرتا کرتا مر گیا، وہ بھی ثابت نہ کر سکا، اتنی خیانتیں کی اس نے اس کتاب میں، ہر صفحے پہ 3 خیانتیں۔ ہم نے کچھ کی طرف کچھ ویڈیوز میں اشارہ بھی کیا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ واجب ہو گیا، اور وہ 3 آیت اللہ اور فلاں فلاں لکھتے ہیں۔ کیسے جھوٹ بولتے ہیں آپ یار،
شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کا باپ تو لکھتا ہے جائز ہے، مستحب ہے، اور ایک جگہ پہ تو آپ نے اپنے باپ کو بھی بولا کہ وہ بھی لواطی اور زانی ہے، کیونکہ آپ نے بولا تھا وہاں پہ جو واجب نہیں سمجھتا وہ لواطی اور زانی ہے، وہ شرابی کی مثل ہے، تو پھر آپ نے باپ کو بھی یہی سمجھا کیونکہ وہ بھی واجب تو نہیں سمجھتا تھا۔ تو میں آخر میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ جو پکڑا گیا اچھا ہوا ہے، یہ جھوٹ بولنے سے چند دن گریز کرے گا، فائدہ ہوگا اس کو، یہ ممکن ہے سیکھ جائے، 5% امکان ہے کہ سیکھ جائے، جھوٹ بولنے سے اس کو کچھ ڈر لگنے لگ جائے۔ ممبر پہ جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک تو جھوٹ نہیں بولے گا، جیل میں بیٹھ کے بولے گا، ذاتی 4-5 لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ذاتی مسئلہ اس کا بنے گا، ہزاروں کے مجمع میں تو نہیں بولے گا نا جھوٹ، پوری ملت کا مسئلہ تو نہیں بنے گا۔ تو یہ جو پکڑا گیا ہے صحیح ہوا ہے، یہ بالکل 100% صحیح ہوا ہے، اور میں حکومت وقت سے گزارش کروں گا پاکستان سے کہ آپ جو ہے اس کو جیل میں 10-15 سال بند رکھیں، اس کا شیعہ سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹا انسان ہے اور یہ خالی ہے، عقل سے خالی ہے، اس کے عقائد میں جانتا ہوں، اگر کبھی وقت ملا اور ضرورت پڑی تو میں دکھاؤں گا، اس کے 15 خدا ہیں، 15 رازق ہیں، 15 خالق ہیں، 15 ستار اور ایوب ہیں، 15 عالم الغیب ہے اس کے، 1 2 3 نہیں ہے، 15 یہ وحدہ لا شریک کے ماننے والا نہیں ہے۔ تو اس کی باقاعدہ ویڈیوز ہیں جس میں یہ دعویٰ کرتا نظر آتا ہے کہ 15 خالق ہیں، 15 رازق ہیں۔ تو یہ شیعہ کا کوئی نظریہ اس طرح نہیں، شیعہ محدثین کا نظریہ نہیں ہے، قرآن کا نظریہ نہیں ہے، حدیث کا نظریہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ اس طرح کا نہیں ہے۔ شیعہ علماء کا نظریہ ہے کہ وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات ایک ہے، اس کے افعال میں، اس کی عبادت میں، اس کی کسی فعل میں، کسی کام میں کوئی بھی اس کی کوئی شریک نہیں اس کے ساتھ، وہ واحد ہے، ہر لحاظ سے واحد ہے۔ تو ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ پکڑا گیا ہے تو اس کو چھڑانے کی کوشش نہ کریں، سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں، آپ بھی گزارش سمجھیں اور غور کریں، کس کو چھڑا رہے ہو؟ فتنے کو، جو جھوٹ بولتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ثابت کر کے دکھلایا۔ تو جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹے کا کیا مقام ہے ممبر پہ آئے؟ بھائی یہ ممبر پاک ہستیوں کا ممبر ہے، مقدس ممبر ہے، یہاں پہ محمد والے محمد کے فرامین بیان ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے کا کیا گنجائش ہے بھائی ممبر پہ؟ بیوی کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولے ادھر کیوں بولتا ہے؟ مومنین سے گزارش کروں گا اس لوگ بندے کو یہ چھوٹ بھی جائے تو ممبر سے آنے سے روکا جائے، اور خود بچے اپنے بچوں کو بچائیں۔ دعا گوں کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد و آل محمد کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔